متحدہ اپنے ہی بانی کے لیے پریشانی، قومی اسمبلی میں قرارداد کے ذریعے بیانات اور نعروں کی مذمت کا فیصلہ، آئین اور تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلی پر مشاورت، کنور نوید بھی فاروق ستار کی کشتی میں سوار۔ فاروق ستار بھائی کی پالیسی ہماری پالیسی ہے۔ نہیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ سارے لاتعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ لاتعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ ہیں۔ متحدہ بانی کے گرد گھیرا تنگ، برطانوی ہائی کمشنر نے چودھری نثار کو اشتعال انگیز تقاریر کی تحقیقات اور پاکستان کے ریفرنس پر کارروائی کا یقین دلا دیا۔ متحدہ بانی کے خلاف کارروائی کی جائے، لارڈ نذیر احمد کا برطانوی وزیر داخلہ کو خط، ایم کیو ایم کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ، چودھری نثار کو بھی چٹھی، برطانیہ کو ثبوت دینے پر زور۔ میئر کراچی وسیم اختر کے خلاف مقدمات پر جے آئی ٹی بنا دی گئی، ڈپٹی میئر ارشد وہرا نے چارج لے لیا، شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم۔ بغاوت اور کراچی میں میڈیا ہاؤسز پر حملے کا کیس، متحدہ کے گرفتار 3 رہنماؤں اور 44 کارکنوں کو جیل بھیج دیا گیا، خواتین کا واویلا۔ ہماری کوئی عید نہیں ہے، ہماری پاکستان زندہ باد۔ سندھ ایپیکس کمیٹی کا مدارس کی رجسٹریشن پر اتفاق، غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنے کا فیصلہ، مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں قربانی کی کھالیں جمع کرنے والوں کو ضابطۂ اخلاق پر عمل کرنا ہوگا۔ پاناما لیکس کی تحقیقات، وفاقی کابینہ نے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2016 کے مسودے کی منظوری دے دی، 2 ستمبر کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ پاناما لیکس کا معاملہ، اپوزیشن نے سینٹ میں بل جمع کرا دیا، حکومت کا کمیشن آف انکوائری ایکٹ مسترد، اعتزاز احسن کہتے ہیں وزیر اعظم اپنے احتساب کے لیے ضابطے طے نہیں کر سکتے۔ طاہر القادری کا تحریک انصاف کی لاہور ریلی میں شرکت کا اعلان، پی ٹی آئی بھی عوامی تحریک کے پنڈی مارچ میں شریک ہوگی، پیپلز پارٹی بھی عوام کے ساتھ کھڑی ہو، شیخ رشید کا مطالبہ۔ پی پی 232 بورے والا میں نون لیگ کے یوسف کسیلا نے میدان مار لیا، تحریک انصاف کی عائشہ جٹ کو 1056 ووٹوں سے شکست، این اے 63 جہلم میں نواز لیگ کے مطلوب مہدی کی برتری۔ محکمہ زراعت میں اصلاحات کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن، شہباز شریف کہتے ہیں جعلی بیج اور ادویات بیچنے والوں کو ہتھکڑیاں لگیں گی، تو کام کریں یا گھر چلے جائیں۔ فوج کے بغیر مردم شماری کرانے کی تجویز پر حکومت سے جواب طلب، 2018 کے انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے، حکومت کی کوئی ساکھ نہیں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے ثانیہ کوئٹہ کا از خود نوٹس لے لیا، آئی جی پولیس اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو نوٹس جاری۔ کراچی میں را کا ایک اور نیٹ ورک پکڑا گیا، نام اور حلیہ تبدیل کر کے لائنز ایریا میں مقیم 3 ایجنٹ گرفتار۔ 50,000 روپیہ جو اب وزیر اعظم صاحب آپ نے اعلان کیا تھا وہ بھی کرپشن کی نظر ہو گیا، وہ بھی کوئی ساتھ کمپنی کے آدمی کو نہیں ملا ہے، اس پر بھی آپ نوٹس لیں۔ جو آپ کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں رشوت کا مطالبہ کر رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ایسے ظالم انسانوں کے احتساب کرو۔ کمپنیاں دیوالیہ ہونے پر سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی حکومت سے وعدے پورے کرنے کی اپیل، لوائقین کا اسلام آباد میں احتجاج، عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان اور ورلڈ بینک میں $65 کروڑ قرض کی فراہمی کا معاہدہ، رقم تعلیم، صحت، پانی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے خرچ ہوگی۔
हुकूमत का सितंबर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। काबीना ने कीमतों का तयन 15 दिन बाद करने का इख्तियार दे दिया। मुल्क की सरहदों के मजबूत दिफा की जानिब एक और अहम कदम। पाक बहरिया के बेड़े में जदीद ATR एयरक्राफ्ट और बगैर पायलट उड़ने वाला स्कैन ईगल एरियल सिस्टम शामिल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब। चमन बॉर्डर 13 दिन बाद कल खोल दिया जाएगा। बीवी से झगड़ा। लाहौर के इलाके कृष्ण नगर में चौहान रोड पर भाई ने भाई की जान ले ली, मुलजिम फरार। बाहर आया तो वो लोग इकट्ठे हुए ने, मैं की होया जी आ देखो आ एक बंदा डिगा पिया, उन्होंने की पता ही मेरा पुत्र है, मैनू ये पता मैं मर गया, मैं जवान पुत्र सी मेरा, वो भी थे काटे कुछ बर्बाद हो गया ना। माले मुफ्त दिले बेरहम। मुल्तान की पुलिस मोबाइल घरेलू सामान ढोने पर लगा दी गई, अफसर खुश। सफेद सूट काला चश्मा, डॉलर गर्ल की एक और कोर्ट वॉक। करेंसी स्मगलिंग केस में 4 माह बाद पेशी। अयान अली कहती हैं किसी को कत्ल नहीं कराया। ईद कुर्बां की आमद। लाहौर के 14 दाखिली रास्तों पर एंटी कॉन्गो स्प्रे करने वाली टीमों की तादाद बढ़ा दी गई। हुक्काम का व्यापारियों को भी एहतियाती तदाबीर का मशवरा। तो बुरेवाला में हुआ मुस्लिम लीग नून का बोलबाला। बुरेवाला का मैदान मुस्लिम लीग नून के नाम PP 232 में जिमनी इंतखाब का गैर खत्मी नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं। नून लीग के यूसुफ कसेलिया 51,323 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि तहरीक इंसाफ की आयशा नजीर जट 50,267 वोट लेकर हार गई। महज जो फर्क था वो 1,056 वोटों का था, लेकिन बहरहाल मैदान मारा नून लीग ने। 1,91,092 रजिस्टर्ड वोटर्स। PP 232 विहाड़ी 1 का हल्का, जहां पर 157 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, और इस नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के यूसुफ कसेलिया 51,323 वोट लेकर कामयाब करार पाए। और वजीर आला पंजाब ने इस कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी है। भंगड़े आपके सामने हैं, जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कामयाबी पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुन भंगड़े डाल रहे हैं, रक्स कर रहे हैं। बुरेवाला का यह मैदान मुस्लिम लीग नून के नाम रहा। PP 232 में जिमनी इंतखाब का गैर हतमी नतीजा ये कहता है कि नून लीग के यूसुफ कसेलिया 51,323 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि तहरीक इंसाफ की आयशा नजीर जट 50,267 वोट लेकर हार गई। गो के उम्मीदवार यहां पर और भी थे, लेकिन यही कहा जा रहा था कि नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, और ऐसा ही हुआ। फर्क कितना रहा? 1,056 वोटों का। एक हल्के में कामयाबी यकीनी और दूसरे में उम्मीद है। ऐसे में मरियम नवाज का ट्वीट सामने आ गया है। कहते हैं 2013 में आजाद उम्मीदवार से हारे थे और इस बार PTI को शिकस्त दी है। मरियम नवाज ने यह ट्वीट किया है, जिसमें आज की फतह और उम्मीद से मुतालिक उनका यह कहना था कि 2013 में आजाद उम्मीदवार से इस हल्के में हारे थे और इस बार PTI को शिकस्त दी है। दोनों हल्के जो एक कौमी असम्बली का और एक सूबाई असम्बली का ऐसे थे जहां 1-to-1 मुकाबला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, लेकिन मुस्लिम लीग नून की कंपेन इधर अच्छी थी, तभी इस वक्त एक हल्के से जीत के इम्कान मजीद रोशन हो चुके हैं, जबकि दूसरे में वाजे हो चुके हैं। ऐसे में मरियम नवाज ने यह ट्वीट किया है कि 2013 में इन हल्कों में आजाद उम्मीदवार से हारे थे और इस बार PTI को शिकस्त दी है। जैले में भी मुस्लिम लीग नून आगे है। NA 63 जिमनी इंतखाब है। 2018 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा मुस्लिम लीग नून के हक में आया है। इसी पर मरियम नवाज ने यह ट्वीट किया है कि 2013 में आजाद उम्मीदवार से हारे थे और इस बार PTI को शिकस्त दी है। मरियम नवाज खुश हैं और इसी खुशी की बिना पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। अपडेट आपको कर रहे हैं बुरेवाला के मैदान से। मुस्लिम लीग नून के नाम ये सीट रही है। PP 232 में जिमनी इंतखाब का गैर हतमी नतीजा है, जहां मुस्लिम लीग नून कामयाब है। और इसी कामयाबी पे मरियम नवाज ने यह ट्वीट किया है कि तारीख ये थी कि इस हल्के से आजाद उम्मीदवार से हारे थे, लेकिन इस बारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दिया। अपडेट करें आपको जहलम से मुतालिक, तो मुस्लिम लीग नून यहां आगे नजर आ रही है। NA 63 जिमनी इंतखाबात हैं। 218 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, जिसमें नून लीग के मतलूब मेहदी खान 61,775 वोट लेकर आगे हैं। PTI के फवाद चौधरी 49,757 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं।
ادھر ایم کیو ایم کی تاریخ میں نیا موڑ آ گیا. پارٹی آئین تبدیل ہوگا, تنظیمی ڈھانچہ بھی بدل دیا جائے گا. رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں تبدیلیوں پر غور جاری ہے. کراچی کی تاریخ, خاص کر ایم کیو ایم کی تاریخ میں نیا موڑ آنے جا رہا ہے, اور ایسے میں توقع کی جا رہی ہے کہ پارٹی آئین تبدیل ہوگا. اس میں کیا کیا تبدیلیاں کی جائیں گی, کیا کیا سفارشات زیر غور ہیں, اس پر ہم مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے. لیکن خبر یہ ہے کہ تنظیمی ڈھانچہ بھی تبدیل کر دیا جائے گا. رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ایسی تبدیلیوں پر غور جاری ہے. اور اس کے علاوہ اہم خبر یہ کہ ایم کیو ایم اپنے ہی بانی کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لائے گی. تاریخ یہ وقت دیکھے گی, یہ دن دیکھے گی کہ متحدہ قومی موومنٹ اپنے ہی بانی کے خلاف, جس کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا جا چکا ہے, قومی اسمبلی میں قرارداد لائے گی. ابھی لا تعلقی کا اعلان کیا, لیکن اب تک سبھی ارکان دم بھرتے تھے اپنے قائد سے وفاداری کا. قرارداد میں بانی متحدہ کے بیانات اور نعروں کی مذمت کی جائے گی. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. ایم کیو ایم اپنے متحدہ بانی کے خلاف قرارداد جمع کرائے گی, جس میں بانی ایم کیو ایم کے متنازع بیانات اور نعروں کی مذمت کی جائے گی. یہ قرارداد 2 روز میں قومی اسمبلی میں جمع کرائی جائے گی. ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں جب بانی ایم کیو ایم کی ہر بات کا جواز پیش کیا جاتا تھا. 9 ماہ پہلے جینے مرنے کے عہد و پیما بھی کیے گئے. اقرار کرتا ہوں صرف اور صرف قائد تحریک کی وجہ سے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے. اب یہی کہتے ہیں بانی ایم کیو ایم نہیں, فاروق ستار کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے ساتھ جو فاروق ستار بھائی کی پالیسی ہماری پالیسی ہے. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. آج اسی بانی سے ایم کیو ایم نہ صرف اظہار لا تعلقی کر رہی ہے بلکہ مذمتی قرارداد بھی جمع کرا رہی ہے. واقعی رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے. اور برطانوی ہائی کمشنر نے چودھری نثار کو بانی متحدہ کی اشتعال انگیز تقاریر کی تحقیقات اور پاکستان کے ریفرنس پر کارروائی کی یقین دہانی کرا دی. قمر المنور تفصیل کے ساتھ. بانی ایم کیو ایم کے گرد گھیرا تنگ. وزیر داخلہ چودھری نثار اور برطانوی ہائی کمشنر کی اہم میٹنگ. تھامس ڈریو کی متحدہ بانی کی تقاریر اور پاکستانی ریفرنس پر قانونی کارروائی کی یقین دہانی. چودھری نثار کا ایسے واقعات کی مکمل روک تھام پر زور. ذرائع کے مطابق برطانوی ہائی کمشنر نے بتایا کہ بانی متحدہ کی تقاریر کے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. انہوں نے پاکستانی ریفرنس کو تحقیقات میں معاون قرار دیا. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات کا قانونی حل تلاش کرنا ہوگا. قمر المنور, دنیا نیوز, اسلام آباد. ادھر برطانیہ میں پاکستان سے محبت کرنے والے لارڈ نذیر احمد سرگرم نظر آ رہے ہیں. بانی متحدہ کے خلاف کارروائی کے لیے برطانوی وزیر داخلہ کو انہوں نے خط لکھ دیا ہے. خط کا متن کچھ یوں ہے کہ متحدہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے. یہ مطالبہ بھی ہے کہ متحدہ کے جرائم نظر انداز کرنے سے سوالات جنم لے رہے ہیں, اس لیے فی الفور کارروائی کی جائے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. رہیے دنیا نیوز کے ساتھ. اور اب نیشنل ایکشن پلان کے تحت اقدامات. سندھ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں مدارس کی رجسٹریشن غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا. کراچی سے منور عالم تفصیل کے ساتھ. سندھ میں مدارس کی رجسٹریشن ہر صورت ہوگی. علماء کے تحفظات کو دور کیا جائے گا. گاڑیوں کی نمبر پلیٹس پر ٹریکر لگائے جائیں گے. یہ فیصلے سندھ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ہوئے. ڈی جی رینجر سندھ نے اجلاس کو بتایا کہ ستمبر 2013 سے اب تک 848 ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کیا گیا. ان میں ایم کیو ایم عسکری ونگ کے 654, لیاری گینگ وار کے 95 اور کلعدم تنظیموں کے 99 ٹارگٹ کلر شامل ہیں. مشیر اطلاعات مولا بخش چانڈیو نے اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ سندھ میں غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجا جائے گا. دوسرے صوبے سے آ کر عارضی رہائش اختیار کرنے والوں کو رجسٹریشن کروانا ہوگی. سندھ میں عارضی طور پر آ کر رہائش اختیار کرتے ہیں, ان کا ریکارڈ رکھا جائے گا. ان کے لیے قانون پہلے ہی ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. اب اس قانون پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا. مشیر اطلاعات نے کہا کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن اثر نو کی جائے گی. کوئی مدرسہ براہ راست زکوٰۃ فطرہ وصول نہیں کر سکے گا. یہ اٹل فیصلہ ہے, رجسٹریشن ہوگی. اس پہ جو دینی جماعتوں کے تحفظات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے تمام دوستوں کو متفقہ انداز سے اس قانون پہ عمل درآمد کرائے. اجلاس میں انسداد دہشت گردی کی نئی عدالتوں کے قیام اور ججز کی تعیناتیوں کا فیصلہ بھی کیا گیا. کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ منور عالم, دنیا نیوز, کراچی.
پاناما لیکس پر وفاق ایک قدم آگے بڑھی ہے. تحقیقات کے لیے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2016 کا مسودہ منظور کر لیا. ایسے میں اپوزیشن مجوزہ قانون مسترد کرتے ہوئے سینٹ میں اپنا بل لے آئی ہے. پاناما لیکس کی تحقیقات. وفاقی کابینہ نے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2016 کے مسودے کی منظوری دے دی. مسودہ 2 ستمبر کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا. اس کا نام ہے پاکستان کمیشن آف انکوائری 2016. بل ہے, ایکٹ ہو جائے گا. بیسیکلی اس میں انکوائری تک کا سارا جو تھا وہ تھا, اور فائنڈنگز دینی تھی, اور یہ جو ہے یہ ان کو امپاور ساتھ کر رہا ہے. کافی جو کہ اعتراضات تھے, اور جو ٹوتھ لیس کا لفظ یوز کیا اس لیٹر میں اپنا سپریم کورٹ کی طرف سے, وہ اس کو ہم نے امپاور کیا ہے, اور آپ کو انشاءاللہ ہوپ فلی فرائیڈے کو یہ ٹیبل ہو جائے گا. ادھر اپوزیشن نے مجوزہ حکومتی قانون مسترد کرتے ہوئے اپنا بل سینٹ میں جمع کرا دیا. منظوری کی صورت میں چیف جسٹس آف پاکستان سے پاناما لیکس کی عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات اور ریکارڈ کے فورینسک ٹیسٹ کا کہا جائے گا. فورینسک آڈٹ بھی ہم اس میں تجویز کرتے ہیں. انکوائری کمیشن ایکٹ میں جو سیکشن 9(1) وفاقی کابینہ نے اگر منظور کیا ہے اس کو ہم سرے سے مسترد کرتے ہیں. اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ انکوائری بل کے مطابق تحقیقات کا آغاز وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ سے کیا جائے گا. تمام شخصیات عدالتی کمیشن کے سامنے پیش ہونے کی بھی پابند ہوں گی. اور پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن چنیوٹ کے منتخب نمائندوں نے حلف اٹھا لیا. چنیوٹ میں نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری کی تقریب ہوئی. چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد آرائی نے حلف لیا. اس موقع پر خالد آرائی نے پنجاب حکومت کی جانب سے PRA ٹیکس کو ظالمانہ قرار دیا اور کہا کہ ٹیکس واپس نہ لیا گیا تو کیبل آپریٹرز پورے ملک میں نشریات بند کر دیں گے. پیمرا سے میری گزارش ہے کہ اگلے چند سالوں کے لیے کیبل کو ٹیکس فری زون قرار دیا جائے تاکہ کیبل آپریٹرز اپنے صارفین کے لیے بہتر سے بہتر سروس مہیا کر سکیں. شہباز شریف صاحب کیبل آپریٹر پاکستان کو ٹائم دیں اور کیبل آپریٹر کو مسائل کو سنیں اور یہ ظالمانہ ٹیکس کا فوری واپس. PP 232 بورے والا میں نون لیگ فاتح. یوسف کسیلیا کے حامیوں کا جشن. NA63 جہلم میں نواز لیگ کے مطلوب مہدی کی برتری. تحریک انصاف کا 3 ستمبر کو پاکستان مارچ. پیپلز پارٹی کا 2 رکنی وفد علامتی شرکت کرے گا. اور سول اسپتال گوجرانوالہ میں چور پولیس کے ہتھے چڑھ گیا, کان پکڑا کر چھترول.